الحمد لی ولی چیشی والصلاة علی نبی چیشی وعلی آلہ واصحابہ المتعدبین بآدابہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستو، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ہمارے یوٹیوب چینل فیضان درس نظامی میں داخل کتب کی ویڈیوز بنائی جاتی ہے۔ اسی سلسلے کی ایک کڑی تعریفات نحویہ بھی ہے۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل اس کتاب کو شروع کریں گے۔ یہ کتاب دعوت اسلامی کے اکثر جامعات میں داخل نصاب ہے، یعنی عالم کورس میں یہ کتاب پڑھائی جاتی ہے۔ ابتدائی طالب علموں کو نحو کی تعریفات یاد کرانے کے لیے یہ کتاب ابتدائی درجے میں داخل نصاب ہے، اس لیے ہم نے بھی مناسب سمجھا کہ اس کتاب کی بھی ویڈیو بنائیں، کیونکہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کسی بھی عمل خیر کا بغیر اچھی نیت کے ثواب نہیں ملتا ہے۔ اسی وجہ سے آئیے ہم پڑھنے اور پڑھانے سے پہلے اچھی نیت کر لیں۔ میں یہ نیت کرتا ہوں کہ اللہ عز و جل کی رضا کے لیے انشاءاللہ عز و جل درس دوں گا، اور آپ نیت کریں کہ اللہ عز و جل کی رضا کے لیے پڑھیں گے۔ میں نیت کرتا ہوں کہ آسان انداز سے انشاءاللہ عز و جل سمجھانے کی کوشش کروں گا، کیونکہ علم نحو نہ جاننے کی وجہ سے اکثر اعراب میں غلطی واقع ہوتی ہے۔ اس لیے اس غلطی سے بچانے کے لیے اور اس علم کو عام کرنے کے لیے انشاءاللہ عز و جل درس دوں گا۔ آپ بھی یہ نیت کریں کہ اعرابی غلطی سے بچنے کے لیے، قرآن و حدیث کا صحیح فہم حاصل کرنے کے لیے انشاءاللہ عز و جل علم دین سیکھیں گے، علم نحو سیکھیں گے۔ اس کے علاوہ آپ دیگر نیت بھی کر سکتے ہیں۔ آپ یہ بھی نیت کر سکتے ہیں کہ اگر دوران سبق کہیں آپ کو کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو کمنٹ باکس میں سوال کریں گے، اور اگر کہیں آپ کو لگے کہ یہاں پہ غلطی ہوئی ہے یا کچھ بات میں کہنا چھوڑ دیا ہوں تو اس کے بارے میں آپ اصلاح فرمائیں، یعنی اصلاح فرمانے کی نیت بھی کر لیں۔ اور اگر آپ کو ایسا لگے کہ کوئی مشورہ زیادہ مناسب ہو تو آپ یہ بھی نیت کر لیں کہ جہاں جو مشورہ زیادہ مناسب ہوگا انشاءاللہ عز و جل وہاں مشورہ وغیرہ پیش کریں گے۔ انشاءاللہ عز و جل ہم آپ لوگوں کے مشورے کو لے کر کے یہ سلسلہ جاری رکھیں گے۔ تو آئیے یہ کتاب شروع کرتے ہیں۔ پیش لفظ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد لمن هو اعرف المعارف والصلاة والسلام على من هو معلم العوارف المعارف وعلى آلہ وصحبہ واصحاب معارف العوارف اما بعد۔ یہاں سے چند باتیں پیش کر رہے ہیں، اس سے پہلے پڑھ لیتے ہیں۔ کسی بھی علم و فن کے حصول کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اولاً اس علم یا فن کی بنیادی اصطلاحات اور ان کی تعریفات کو جانا جائے۔ کسی بھی علم و فن ہو، اس کو حاصل کرنے کا سب سے بہترین اور اچھا طریقہ کیا ہے کہ اس علم میں جو بنیادی طور پر اصطلاحات استعمال ہوتے ہیں، جو تعریفات استعمال ہوتے ہیں، پہلے انہیں جانا جائے، پھر تفصیلی مسائل سمجھے جائیں، اور اس کے بعد ہی دلائل و علل اور قیل و قال کے میدان میں پیش قدمی کی جائے۔ یعنی سب سے پہلے تعریفات، اصطلاحات وغیرہ کو جانا جائے، اس کے بعد تفصیلی مسائل، اصطلاحات وغیرہ جاننے کے بعد تفصیلی طور پر ان مسائل کو جانا جائے، پھر اس کے بعد اس کی علتوں کو جانا جائے، قیل و قال کو جانا جائے۔ علتوں وغیرہ کو سب سے آخر میں جانا جائے۔ سب سے پہلے تعریف، اصطلاحات وغیرہ، پھر تفصیلی مسائل، پھر علل وغیرہ کو جانا جائے، سمجھا جائے، پڑھا جائے۔ مگر عموماً ایسا ہوتا ہے کہ طلباء آغاز ہی سے کسی علم یا فن کی اصطلاحات کو اعلیٰ وجہ البصیرت سمجھے بغیر مسائل اور دلائل و علل و ابحاث میں پڑ جاتے ہیں۔ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ طلباء اعلیٰ وجہ البصیرت
کسی علم و فن کی اصطلاحات کو سمجھے بغیر اس کے مسائل، دلائل اور علل وغیرہ کی بحث میں پڑ جاتے ہیں۔ اس کی علت کیا ہے، اس کی علت کیا ہے، کیوں مرفوع ہوتا ہے، علتیں ڈھونڈنے میں لگ جاتے ہیں، جبکہ ان کے لیے ضروری ہے، ابتدائی طالب علموں کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ سب سے پہلے ضروری اصطلاحات اور ضروری تعریفات وغیرہ کو یاد کریں، لیکن عموماً ایسا ہوتا نہیں ہے۔ پھر اگر ان سے اس فن کے بارے میں کوئی بنیادی بات دریافت کی جائے تو بغل جھانکتے دکھائی دیتے ہیں، کیونکہ اولاً تو وہ اصطلاحات اور تعریفات وغیرہ یاد نہیں کرتے ہیں، بس جیسے وہ کام چلا کے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے جب وہ علل وغیرہ میں بحث کرنے لگتے ہیں، کچھ بات سمجھ میں نہیں آتی، جب ان سے اس علم کے بارے میں کوئی بات پوچھ لی جائے تو پھر کسی طرح بھی وہ راہ نکالنے لگتے ہیں، راستہ ڈھونڈنے لگتے ہیں، بغل جھانکنے لگتے ہیں۔ بنیادی طور پر ضرورت اس بات کی ہے کہ اولاً اصطلاحات کی تعریفات کا استحضار کیا جائے، پھر بقیہ منزلیں طے کی جائیں۔ غالباً اسی ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے دعوت اسلامی کی مجلس المدینۃ العلمیہ کے شعبہ درسی کتب کے ذمہ داران اور جامعۃ المدینہ باب المدینہ کراچی کے مدارس نے تعریفات نحویہ کے نام سے یہ رسالہ مرتب فرمایا ہے، جس میں علم نحو کی مشہور اصطلاحات کی تعریفات مع امثلہ و توضیحات جمع فرما دی ہے۔ اگر طلباء ان تعریفات کا استحضار کر لیں تو علم نحو کے مسائل و ابحاث سمجھنے میں بہت سہولت ہوگی انشاءاللہ عز وجل۔ اللہ عز وجل سے دعا ہے کہ وہ اس کوشش کو شرف قبولیت عطا فرمائے اور اسے مؤلف کے لیے باعث نجات اور طلباء کے لیے نافع فی المہمات بنائے، آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اس کا حاصل کیا ہوا کہ سب سے ضروری بات یہ ہے کسی بھی علم و فن کو شروع کرنے سے پہلے یا شروع کریں تو سب سے پہلا اسٹیپ کیا ہے، سب سے پہلا کام کیا ہے کہ اس کی تعریفات، یعنی اس میں استعمال ہونے والے جو اصطلاحات ہیں، کسی بھی علم میں جو اصطلاحات استعمال ہوتے ہیں ان کی تعریفات کو سب سے پہلے جانا جائے، انہیں یاد کیا جائے، اس کے بعد تعریفات کے بعد تفصیلی مسائل، پھر دلائل اور علل وغیرہ کی طرف بڑھا جائے۔ تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں یہاں سے انشاءاللہ عز و جل۔ آج ہم 5 تعریف پڑھ لیں گے انشاءاللہ پنجتن کی نسبت سے، پھر آگے یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے نحو کی تعریف کر رہے ہیں، ہم علم نحو پڑھ رہے ہیں۔ اگر ہمیں یہی نہ معلوم ہو کہ علم نحو کہتے کسے ہیں، نحو کس پرندے کا نام ہے یا کس جانور کا نام ہے، اگر ہمیں یہی معلوم نہ ہو تو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ تو سب سے پہلے اس وجہ سے نحو کی تعریف بیان کر رہے ہیں کہ نحو پرندے کا نام ہے یا جانور کا نام ہے یا کسی علم کا نام ہے، اور علم کا نام ہے تو کس علم کا نام ہے، اس میں ہوتا کیا ہے، اس کے بارے میں اس تعریف سے معلوم ہوگا۔ تو سب سے پہلے نحو کی تعریف بیان کر رہے ہیں، آئیے اسے پڑھتے ہیں۔ النحو علم بأصول يعرف بها احوال اواخر الكلم الثلاث من حيث الاعراب والبناء وكيفية التركيب بعضها مع بعض۔ یہ عربی تعریف ہے، آپ کو چاہیے کہ ہر تعریفات عربی میں یاد کریں، اگرچہ آپ کو سمجھ میں نہ آئے، کیونکہ اولاً ابھی تو ابتدائی درجہ ہوگا، آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی عربی عبارت، لیکن پھر بھی حافظوں کی طرح، جس طرح حافظ بغیر سمجھے پورے قرآن کو یاد کرتا ہے، اسی طرح آپ بغیر سمجھے ہی صحیح اسے مکمل یاد کریں۔ حالانکہ اس کا ترجمہ نیچے لکھا ہوا ہے، اگر آپ غور کریں گے تو تھوڑا بہت سمجھ میں آ جائے گا، پھر بھی آپ جتنی عربی عبارت ہے اسے رٹ لیں اور اچھی طرح ذہن نشی کر لیں، کیونکہ اگر آپ اسے اب بھی یاد کر لیں گے تو آگے چل کر انشاءاللہ عز و جل آپ کے لیے بہت آسانی ہو جائے گی۔ تو نحو کی تعریف عربی میں ہم پڑھ چکے، اس کا ترجمہ دیکھیں۔
ترجمہ: نحو چند ایسے اصولوں کے علم کا نام ہے جن کے ذریعے تینوں کلمات سے مراد کیا ہیں؟ یعنی اسم فعل حرف، یہ تینوں کلمات جن کے ذریعے تینوں کلمات یعنی اسم فعل حرف کے آخر کے احوال معرب و مبنی ہونے کی حیثیت سے پہچانے جاتے ہیں۔ یعنی اسم اور فعل الحرف کے آخری اس کے جو آخری حرف ہے اس میں سے پہچانا جاتا ہے کہ یہ معرب ہے یا مبنی ہے، یعنی معرب اور مبنی ہونے کی حیثیت سے اسم و فعل اور حرف کے اواخر کو پہچانا جاتا ہے۔ کیونکہ اگر کسی اسم کا آخر نہیں بدلتا، تینوں حالتوں میں، حالت رفعی میں، حالت نصبی میں، حالت جری میں ایک ہی شکل میں رہتا ہے، ایک ہی صورت پر رہتا ہے، ایک ہی اعراب پر رہتا ہے، تو اسے سمجھ میں آتا ہے کہ یہ مبنی ہے، اور اگر بدلتا رہتا ہے تو اسے سمجھ میں آتا ہے کہ یہ معرب ہے۔ اس طرح عام طور پر ہوتا رہتا ہے۔ جیسے مثال دیکھیں، جاء ہاؤلائی، رأیت ہاؤلائی، مررت بہاؤلائی، یہ تینوں حالتوں میں ہاؤلائی ہی رہتا ہے، ہاؤلائی ہی رہتا ہے، بدلتا نہیں ہے، تو ہاؤلائی کیا ہے؟ مبنی ہے۔ اس اعتبار سے علم نحو کے ذریعے سے جانا گیا کہ یہ مبنی ہے، ہاؤلائی مبنی ہے۔ کیسے معلوم ہوا؟ علم نحو کے ذریعے سے، کیونکہ اس کا آخر نہیں بدلا، اور آخر کا بدلنا نہ بدلنا اس کے تعلق سے علم نحو میں بحث ہوتی ہے۔ خیر، آپ آگے اس کے بارے میں تفصیل پڑھیں گے۔ اتنا یاد رکھیں کہ علم نحو ایسے علم کا نام ہے جس کے ذریعے تینوں کلمات یعنی اسم و فعل و حرف کے آخر کے احوال معرب و مبنی ہونے کی حیثیت سے پہچانے جاتے ہیں، اور ان کلمات کو ایک دوسرے کے ساتھ ملانے کا طریقہ معلوم ہوتا ہے۔ یعنی جو کلمات ہوتے ہیں اسم و فعل حرف وغیرہ میں، ایک کو دوسرے کے ساتھ کس طرح ملائیں گے، ترکیب وغیرہ کس طرح جو کی جاتی ہے، آپ دیکھیں گے کوئی حرف جر ہے تو اس کو کس طرح ملائیں گے، کس سے ملائیں گے، یہ طریقہ علم نحو کے ذریعے سے معلوم ہوتا ہے۔ یعنی جس علم کے ذریعے سے اسم و فعل اور حرف کے آخر کے احوال مبنی اور معرب ہونے کی حیثیت سے معلوم ہو، اور ان کلمات کو آپس میں ملانے کا طریقہ معلوم ہو، اسے علم نحو کہتے ہیں۔ اب علم نحو کی غرض کیا ہے؟ ہم علم نحو کیوں پڑھتے ہیں؟ علم نحو نہیں پڑھیں گے تو کیا خرابی لازم آئے گی؟ کیوں پڑھتے ہیں بھائی علم نحو؟ فائدہ کیا ہے علم نحو کا؟ غرض کیا ہے؟ وہ غرض بیان کرنے لگے ہیں۔ نمبر 2، الغرض منہ، اس سے غرض یعنی علم نحو سے غرض کیا ہے؟ صیانۃ الذہن عن الخطاء اللفظی فی کلام العرب۔ ترجمہ: نحو کی غرض عربی کلام کرتے وقت ذہن کو خطائے لفظی سے بچانا ہے۔ علم نحو کی غرض کیا ہے؟ عربی کلام کرتے وقت، عربی میں گفتگو کرتے وقت ذہن کو لفظی غلطی سے، لفظی خطا سے بچانا، یہ علم نحو کی غرض ہے۔ علم نحو کیوں پڑھتے ہیں؟ تاکہ ہم جب عربی میں کلام کریں تو لفظی غلطی سے ہم بچ جائیں، ہم سے لفظی غلطی نہ ہو، اسی وجہ سے ہم علم نحو پڑھتے ہیں۔ اگر ہمیں علم نحو معلوم ہوگا، اگر ہم علم نحو کے جاننے والے ہوں گے، تو ہم عربی گفتگو کرتے وقت لفظی غلطی سے بچیں گے۔ اگر ہمیں علم نحو معلوم نہیں ہوگا تو کہیں ضمہ پڑھنا تھا تو وہاں رفع پڑھیں گے، جیسے یا رسول اللہ کو یا رسول اللہ بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ سنے بھی ہوں گے، بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو کہتے ہوں گے یا رسول اللہ، حالانکہ یا رسول اللہ یہ غلط ہے، یا رسول اللہ یہ صحیح ہے۔ کیوں ہے؟ کیوں یا رسول اللہ ہے، کیوں یا رسول اللہ نہیں ہے؟ اس کے بارے میں آپ علم نحو میں پڑھیں گے۔ اگر آپ علم نحو پڑھے ہوں گے تب آپ سمجھ پائیں گے کہ یا رسول اللہ کہنا ہے یا رسول اللہ کہنا ہے۔ تو علم نحو کی غرض کیا ہوئی؟ عربی کلام کرتے وقت ذہن کو لفظی غلطی سے بچانا۔ نمبر 3، موضوعہ، علم نحو کا موضوع کیا ہے؟ کسی بھی علم کا، کسی بھی چیز کا موضوع کیا ہوتا ہے؟ جس کے بارے میں اس علم میں بحث کی جاتی ہے۔ کسی بھی علم کا موضوع وہ چیز ہوتی ہے جس چیز کے بارے میں اس علم میں بحث کی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں، علم طب ہے، علم طب کا موضوع بدن انسان ہے۔ کیوں؟ کیونکہ علم طب میں انسانی بدن سے بحث کی جاتی ہے، علم طب میں انسانی بدن سے بحث کی جاتی ہے، اس لیے علم طب کا موضوع انسانی بدن ہے۔ اسی طرح علم نحو کا موضوع کیا ہے؟
علم نحو میں کس چیز سے بحث کی جاتی ہے اسے بیان کر رہے ہیں۔ موضوعہ الکلمۃ والکلام، ترجمہ، نحو کا موضوع کلمہ اور کلام ہے۔ علم نحو کا موضوع کیا ہے؟ کلمہ اور کلام علم نحو کا موضوع ہے۔ یہاں وضاحت کر رہے ہیں کسی بھی علم کا موضوع وہ شے ہوتی ہے جس کے احوال سے متعلق اس علم میں بحث کی جاتی ہے۔ کسی بھی علم کا موضوع کیا ہوتا ہے؟ جس چیز کے احوال کے متعلق اس علم میں بحث کی جاتی ہے وہ چیز اس علم کا موضوع ہوتا ہے۔ کیونکہ نحو میں کلمہ اور کلام دونوں کے احوال کے بارے میں بحث کی جاتی ہے، لہٰذا یہ دونوں علم نحو کا موضوع ہیں۔ علم نحو میں کیونکہ کلمہ اور کلام کے احوال کے متعلق بحث کی جاتی ہے، اسی وجہ سے علم نحو کا موضوع کلمہ اور کلام ہے۔ کلمہ سے بحث ہوتی ہے کہ اس کے آخر میں کون سا اعراب پڑھا جائے، کلام سے بحث ہوتی ہے کہ کلام ترکیب اعتبار سے صحیح ہے یا نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یعنی علم نحو میں کلمہ اور کلام سے بحث ہوتی ہے، اسی وجہ سے علم نحو کا موضوع کلمہ اور کلام قرار پایا۔ نمبر 4، لفظ۔ لفظ کسے کہتے ہیں؟ آپ سنتے ہوں گے یہ لفظ، فلاں لفظ، فلاں لفظ۔ لفظ یہ آپ کافی مرتبہ سنے ہوں گے، لیکن لفظ کہتے کسے ہیں؟ لفظ تو ہم عام طور پر استعمال بھی کرتے ہیں کہ میرا لفظ صحیح ہے، اس کا لفظ غلط ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو لفظ کہتے کسے ہیں؟ لفظ کی تعریف کیا ہے؟ آج ہم انشاءاللہ اسے پڑھیں گے۔ لفظ، اللفظ ما یتلفظ به الانسان نحو زید، ترجمہ، جس کا انسان تلفظ کرے اسے لفظ کہتے ہیں۔ جس کا انسان تلفظ کرے یعنی جس کو انسان کہے، اپنی زبان سے جس کا تلفظ کرے اسے لفظ کہتے ہیں۔ جیسے زید، زید کا تلفظ انسان کرتا ہے، زید کو انسان کہتا ہے، تو زید کیا ہے؟ لفظ ہے، کیونکہ زید کا تلفظ انسان کرتا ہے۔ تعریف سے کیا معلوم ہوا؟ انسان جس کا بھی تلفظ کرے گا وہ لفظ ہوگا۔ لفظ کی تعریف اب معلوم ہو گئی۔ ہم تو لفظ بہت سن رہے تھے، لیکن اب تعریف معلوم ہو گئی۔ لفظ کسے کہتے ہیں؟ ما یتلفظ به الانسان، آسان سی تعریف ہے، ما یتلفظ به الانسان، انسان جس کا تلفظ کرے اسے لفظ کہتے ہیں۔ نمبر 5، الکلمۃ۔ کلمہ کسے کہتے ہیں؟ کلمہ لفظ بھی آپ کافی مرتبہ سنے ہوں گے۔ کلمہ کہتے کسے ہیں؟ کلمہ کی تعریف دیکھیں، الکلمۃ لفظ اضیٰ لمعنی مفرد نحو خالد، ترجمہ، کلمہ وہ لفظ ہے جسے مفرد معنی کے لیے وضع کیا گیا ہو۔ کلمہ وہ لفظ ہے جسے مفرد معنی کے لیے وضع کیا گیا ہو، جس لفظ کو ایک معنی کے لیے، جس لفظ کو مفرد معنی کے لیے وضع کیا گیا ہو اسے کلمہ کہتے ہیں۔ جیسے خالدن، دیکھیں خالدن کو ایک معنی کے لیے، مفرد معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے۔ خالد، لفظ خالد کی وضع ایک مفرد معنی کے لیے ہوئی ہے۔ کس معنی کے لیے؟ یعنی ذات خالد پر دلالت کرنے کے لیے خالد کو وضع کیا گیا ہے۔ لفظ خالد کو وضع کیا گیا ہے ذات خالد پر دلالت کرنے کے لیے، تو یہ مفرد معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے، اس وجہ سے یہ کلمہ ہے۔ انشاءاللہ عز و جل آگے انشاءاللہ آئندہ سبق میں پڑھیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی ہے۔ تو آپ کے لیے یہ ضروری ہے، آپ پر یہ لازم ہے کہ آپ ہر سبق میں جتنا پڑھایا جائے اسے اولاً تو عربی میں یاد کریں، چاہے جتنا بھی وقت لگے۔ آپ کو پہلے عربی میں یاد کرنا ہے اور اردو میں اسے یاد کرنا ہے، عربی اردو دونوں میں یاد کرنا ہے۔ اگر سمجھ میں آ جاتی ہے تو اچھی بات ہے، اگر سمجھ میں نہیں آتی تب بھی آپ یاد کریں، کیونکہ یہ ابتدائی درجے کی کتاب ہے، اس کتاب کو لکھنے کا مقصد ہی یاد کرانا ہے۔ تو آپ اسے یاد کریں، اگر یاد نہیں کریں گے تو اس سے زیادہ فائدہ آپ کو نہیں ہوگا۔ اللہ و رسولہ اعلم۔ اگر کہیں کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہ آئی ہو، سوال اگر کرنا چاہتے ہوں، سمجھنا چاہتے ہوں، یا کوئی بھی سوال ہو یا کوئی مشورہ دینا چاہتے ہوں تو کمنٹ باکس میں سوال کریں، مشورہ دیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کے سوال کا جواب ہو سکا تو دیا جائے گا، مشورہ قبول کیا جائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ مناسب صورت میں
ہمارے یوٹیوب چینل فیضان درس نظامی کو سبسکرائب کریں، ان ویڈیوز کو آگے شیئر کریں تاکہ علم دین خوب عام ہو۔